الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، 1400 سال سے اسلام کے خلاف، اسلام کے ہی بھید اور بھیس میں بہت سے باطل فرقے اسلام کے خلاف نبرد آزما ہوئے، اور ہر فرقے نے خود کو قرآن و سنت کا داعی کہہ کر امت کے عوام سادہ لوگوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ اپنے عزائم میں کچھ نہ کچھ کامیاب بھی ہوئے اور لوگوں کو گمراہ بھی کیا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد احادیث سنی جاتی تھیں، احادیث لی جاتی تھی، تابعین اور اتباع التابعین فرماتے ہیں کہ ہم حدیث لیتے وقت اس کی زیادہ چھان پھٹک نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ وہ سنتے صحابہ کرام سے تھے۔ اس کے بعد کا دور بھی اسی طرح آیا، اور پھر جب فتنہ پھیلنے لگا، جب فتنوں کی بھرمار ہونے لگی، تو تب صحابہ کرام کے بعد تابعین اور اتباع التابعین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حدیث لینے سے پہلے اس حدیث سنانے والے کے احوال کو دیکھیں گے، اور ایک ہی فیصلہ ہوا کہ جو اہل السنت والجماع کا ہوگا اس سے ہم حدیث لیں گے، اور جو اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی کلام کرے گا یا کسی اور فرقے سے ساز باز کر کے عوام الناس میں گھڑی ہوئی باتیں لے کے آئے گا، اس سے ہم حدیث نہیں لیں گے۔ بہت سارے فرقے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے بعد بننے لگے۔ تاریخ گواہ ہے، رافضی تھے، خارجی تھے، ناسبی تھے، سبائی تھے، بلوائی تھے، معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، قدریہ تھے، جبریہ تھے، یہ سارے فرقے، اور یہ سب کے سب خود کو اہل السنت والجماع کہتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل السنت والجماع شے ہی کوئی نہیں، اہل السنہ والجماع کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، تو پھر ہر فرقہ یہ چھاپ اپنے اوپر لگوانا کیوں چاہتا تھا کہ میں سنی ہوں، میں اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہوں، میں ہی وہ سواد اعظم ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ یعنی اگر سنی ہونا کچھ بھی نہیں تھا، مطلب جس طرح آج باطل فرقے، مثال کے طور پہ مرزا ابو جہل جیلمی اور اس طرح کے دیگر فرقے جو خود کو کہتے ہیں صرف مسلم، انا مسلم، اونلی مسلم، فقط مسلم، سادہ مسلم، جو بندہ یہ کہے گا نا میں تو سادہ مسلم ہوں، آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں، جتنے بل جلیبی میں ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ بل آپ کو اس میں ملیں گے جو آپ کو یہ کہے کہ میں سادہ مسلم ہوں۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ آپ مرزا ابو جہل جیلمی کو آپ سن لیں، سادہ مسلم، اور ویب سائٹ کا نام ahlsunnat.com، مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب سنی ہونے کو تم سنی ٹنی سنا کے سنی، حالانکہ کوئی بھی مسلمان جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی اہل السنہ ہیں یہ سارے سنا کے ہی ہیں۔ مطلب یہ لوگوں میں غلاظت پھیلاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی یہ سنا کے، تو اس کے جتنے فالوور ہیں وہ سارے سنا کے ہی ہیں۔ اسلام 360 پہ اس کی بتائی ہوئی حدیث کو دیکھ لینا، یہ سنا کے ہی ہے، اس کو تحقیق نہیں کہتے۔ ہاں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ویریفائی کیا ہے، تصدیق کی ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہ جی میں نے تحقیق کی ہے، تو تحقیق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو ایک حدیث بتائے گی، نمبر آپ نے وہاں پہ جا کے دیکھ لیا، ہاں یار نمبر بھی یہی ہے، حدیث کے الفاظ ترجمہ، ہاں ترجمہ بھی یہی ہے، اور آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے تحقیق کی ہے۔ مطلب آپ کو کیا پتا کہ ترجمے میں کتنی ڈنڈیاں ماری گئی ہیں؟ اور جی ہم تقلید نہیں کرتے،
میں کہتا ہوں کہ جو ترجمہ یا جو وضاحت یا جو فہم ایک حدیث پہ یا قرآن کی کسی آیت پہ مرزا جیلمی نے بیان کر دی، لو بھی کوئی اس کا فالوور ایسا نہیں ہے کہ جو اس بتائی ہوئی فہم یا ترجمے یا تفسیر یا شرح سے انحراف کرے۔ اور تقلید کس کو کہتے ہو؟ اور تقلید کس سبزی کا نام ہے؟ مطلب جو شرح اس نے بتا دی، اب کوئی جتنے مرضی دلائل کے ساتھ، جتنے مرضی حوالوں کے ساتھ اس کو غلط ثابت کرنا چاہے، نہیں مانیں گے۔ تو تقلید اور کسے کہتے ہیں؟ کہ آنکھیں بند کر کے بس جو اس نے کہہ دیا غلط کا ہے یا صحیح کا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں۔ تو اگر یہی بات اگر ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مانیں تو ہم پہ تقلید کے حرام ہونے اور شرک ہونے کے فتوے لگتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ باطل فرقے جتنے بھی ہیں وہ اپنی دکانیں کھولتے ہیں اور خود کو سنی کہتے ہیں، لیکن 14 صدیوں کے اجماع پہ بکتے ہیں، 14 صدیوں کے اجماع پہ بکتے ہیں اور پھر بھی خود کو سنی کہتے ہیں۔ مطلب احادیث کے نمبر بیان کرے گا مرزا جیلمی اور کہے گا یہ دیکھو اگر میں یہ حدیثیں بیان کر کے گستاخ ہوں تو پھر جنہوں نے یہ حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہ گستاخ کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے گستاخ نہیں ہے کہ ان حدیثوں کو لکھ کے جو فہم تم بیان کرتے ہو وہ کسی نے بھی نہیں کیا 14 صدیوں میں۔ یہی تو تمہاری وہ بدبودار غلاظت ہے کہ جو امت کے سادہ لوگوں کے نتھنوں کے راستے ان کے دماغوں میں گھس گئی ہے، اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ میں نے سب کی دکانیں بند کروا دی، میں نے سب کی دکانیں بند کروا دی۔ کوئی مائی کا لال یہ بات ثابت کرے کہ دنیا میں کوئی ایسا فرقہ کہ جو 10 سال کے اندر ایکسپوز ہوا ہو، 10 سال کے اندر، بلکہ 10 سال 2 سال کے اندر کوئی مجھے ایک بندہ ایسا فرقہ بتائے کہ جو یوں 2 سالوں میں، 10 سالوں میں تو اس کی درگت بن گئی نا، 2 سال میں یہ ایکسپوز ہو گیا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا گستاخ ہے۔ اس کی تقاریر موجود ہے، اس کے کلپ موجود ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے ان کی صحابیت کی اور ان کے ایمان والا ہونے کی توثیق کر دی۔ یعنی امام حسن نے ان کی بیعت کر کے یہ توثیق کر دی کہ وہ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، صحابی ہیں، باغی جنمی طاغی نہیں ہیں۔ اور آج یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو خود اپنی جیل میں اکیڈمی میں بیٹھا بیٹھا منسوخ کر رہا ہے، کہہ رہا جی میں نے منسوخ کر دی ہے۔ مطلب 1400 سال پہلے امام حسن نے جو بیعت کی تھی اس کو یہ منسوخ کر رہا ہے، اور احادیث کے وہ مطالب اور مفاہیم بیان کرتا ہے کہ جو سوائے رافضیوں کے اور کسی نے بیان ہی نہیں کیے۔ صرف رافضیوں نے ان کی غلاظت چاٹ کے، اور پھر وہ ظاہر ہے جب غلاظت چاٹے گا تو منہ سے وہی کچھ نکلے گا نا جو چاٹا ہوا ہے۔ تو جن احادیث کے مطالب و مفاہیم یہ بیان کرتا ہے وہ محدثین نے تو وہ بیان ہی نہیں کیے۔ مطلب اے اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، ذرا اس کے اوپر یہ تو پڑھو کہ اس حدیث کے اوپر جو امام نووی نے شرح کرتے ہوئے جو باب باندھا ہے اس کا عنوان کیا ہے، امام مسلم اسے کس باب میں لے کے آئے ہیں۔ اور محدثین یا شارحین نے تو وہ شرح بیان ہی نہیں کی جو تم کرتے ہو، تو ان کو ہم کیسے گستاخ کہیں؟ وہ تو ان احادیث کو حضرت امیر معاویہ کی شان میں اور حضرت عمرو بن عاص کی شان میں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی شان میں لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں 28-12 28-12 28-12 28-12 میں تو حضرت امیر معاویہ کی مذمت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے تو وہ دکھائے تو صحیح کہ اس 28-12 بخاری کی حدیث میں 2812 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے؟ ان کا نام ہی نہیں ہے۔ 2704 دیکھو نا، تمہیں پتا چلے کہ 2704 اور 2812 کو آپس میں ٹکر نہیں کروانی، ان کا تعارض ثابت نہیں کرنا کہ یہاں پہ تو رسول اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ تھوڑی ثابت کرنا ہے۔ جب احادیث کو جمع کرنا ہے تو ان میں تطبیق کرنی ہے، مطابقت پیدا کرنی ہے، مطابقت پیدا ہو ان میں اور ان میں تطبیق کی جائے گی، موافقت پیدا کی جائے گی۔ تعارض کون پیدا کرتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو جھٹلا دیں اور ایک کو پکڑ لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس گروہ کو باغی اور جہنم کی طرف بلانے والا کہیں، اسی گروہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان بھی کہیں، بلکہ عظیمتین ان بنی ھذا سید۔ حضرت امام حسن کو اپنے پہلو میں بٹھا کے کبھی عوام کی طرف دیکھتے تھے، کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے تھے، 6 سال کے بچے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ان بنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اور 2 گروہ ہوں گے، دونوں عظیم ہوں گے، دونوں مسلمان ہوں گے، ان کے درمیان یہ میرا بیٹا اللہ کے چاہنے سے صلح کروائے گا، اللہ کے چاہنے سے۔ اب جس کو آپ باغی، طاغی اور جہنم کی طرف بلانے والا، دوزخ کی طرف بلانے والا گروہ کہیں، اسی کو آپ عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کا عظیم گروہ۔ اب کہتے ہیں جی وہ عظیم کا معنی تو بڑا ہوتا ہے، چلو تم بڑا کر لو، تم بڑا کر لو، بڑا گروہ کر لو، اور پھر ثابت کرو کہ امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ دونوں سیم ان کی تعداد تھی۔ اگر ادھر 1 لاکھ تھا تو ادھر بھی 1 لاکھ تھا۔ تو اگر تم تعداد کی وجہ سے اس کو بڑا کہہ رہے ہو، اگر امام حسن کا گروہ چھوٹا ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی کیا کرو گے کہ چھوٹے گروہ کو بھی آپ نے بڑا کہہ دیا اور بڑے گروہ کو بھی بڑا کہہ دیا؟ پھر جو حکم حضرت امیر معاویہ کے گروہ پہ لگے گا وہی امام حسن کے گروہ پہ لگے گا، کیونکہ تم کہتے ہو کہ عظیمتین دونوں عظیم ہیں، تو اس سے مراد ہے تعداد۔ اور پھر من المسلمین، پھر دونوں پہ ایک حکم لگے گا۔ اگر حضرت امیر معاویہ پہ کوئی اور یا ان کے گروہ پہ کوئی بڑا قدغن ان پہ لگاؤ گے یا کوئی جرم ثابت کرو گے تو وہ تمہیں حضرت امام حسن کے بارے میں کیوں عظیمتین من المسلمین فئتین عظیمتین من المسلمین، بخاری شریف 2704 نمبر حدیث، اس کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 28-12 کے بارے میں پڑھا تم نے کچھ بھی نہیں، اور ایویں بونگیاں مارتے پھرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، رافضیت پھیلا رہے ہو، اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ جی ہم نے فرقوں کی دکانیں بند کرا دی۔ جی کون سی دکان بند کرائی؟ اور اہل سنت و جماعت آج تک 14 صدیوں سے ایک فرقے کی دکان بھی بند نہیں کرا سکے۔ 14 صدیوں سے اہل سنت والجماعت ایک فرقے کی دکان بھی بند نہیں کروا سکے۔ ہاں نشاندہی کی ہے سب کی، دکان بند نہیں کسی کی کروائی۔ تو تم کون سے چکڑ چودھری بن کے یہاں پہ آ گئے اور آج آ کے کہہ رہے ہو کہ جی دکانیں بند کروا دی؟ اگر تم میں کوئی حلالی خون ہے، کوئی غیرت کا مادہ ہے، غیرت سے کچھ ذرا سی بھی آشنائی ہے، تو لاؤ بتاؤ، دکھاؤ کون سی دکان بند کرائی؟ بریلویوں کی کرا دی، وہابیوں کی کروا دی، دیوبندیوں کی کروا دی، چکڑالویوں کی کرا دی، غامدیوں کی کروا دی، کن کی دکان بند کروائی؟ کسی کی بھی دکان بند نہیں کروا سکے تم، اور ایویں مفت کے مامے بنے ہوئے ہو۔ سامنے تم آنے کی تمہارے میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم سامنے آ سکو کسی کے۔ بھئی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تمہارے دلائل مضبوط ہیں، اگر تمہاری ٹانگیں قائم ہیں، اگر تم میدان میں کھڑے رہنے والے ہو تو سامنے تو آؤ، کم از کم کسی کے سامنے تو تم آتے نہیں ہو، چھپ کے تم بیٹھے ہوئے، کیونکہ تمہیں پتا ہے جس دن ٹاکرا ہو گیا اس دن خانہ خراب ہو جائے گا، اس دن ملیا میٹ ہو جائے گا سارا معاملہ، اور ایکسپوز تم ہو چکے ہو۔ تمہارے فالوور بھی یہ مان رہے ہیں، تمہارے فالوور جگہ جگہ پہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جی جب وہ ہم ان کو یہ اس چیز کی نشاندہی کرواتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو میں صحابہ کا گستاخ نہیں ہوں، تم کہہ رہے ہو میں تو تمام صحابہ کی عزت کرتا ہوں، اور وہ تمہارا مرزا کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن چلے آپ ان کے باقی دلائل کا جواب دیں۔ مطلب دھیمے لفظوں میں وہ مرزا جیلمی کا رد کر رہے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ یار صحابہ کرام کے بارے میں اتنی گندی زبان نہیں بولنی چاہیے جتنی یہ بولتا ہے۔ اپنے ذہن سے اس نے صحابہ کی کیٹیگریاں بنا لی ہیں۔ مطلب 14 صدیوں کے کسی بھی محدث، مفسر، مفکر، مدبر نے کسی مدقق نے بھی یہ نہیں کہا کہ صحابہ کا ایک گروہ وہ ہے جو منافق ہے۔ بھئی جو رلی ہوئی ماں کا بچہ ہوتا ہے نا، جس نے اچھی ماں کا حلالی دودھ نہیں پیا، وہ یہ کہے گا کہ صحابہ منافق تھے یا منافق صحابہ تھے، وہ یہ کہے گا۔ لیکن جس نے حلالی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے وہ کبھی بھی صحابہ کو منافق نہیں کہے گا۔ اس کی آنکھ کو اتنا علم ہوگا، اس کی آنکھ جب دیکھے گی تو وہ بتائے گی کہ جو منافق ہے اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے، اور جو صحابی ہے اس کو منافق نہیں کہہ سکتے۔
لیکن یہ سورہ توبہ کی آیت کا اپنی جیب سے مطلب یہ 3 کیٹیگریاں بیان کی ہیں، اور ان میں ایک یہ ہے کہ جی وہ جو منافق ہیں وہ بھی صحابی. پوری 14 صدیوں میں جو صحابی کی اصطلاح امت نے بیان کی ہے کہ جس نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، آپ کی صحبت اختیار کی ہو، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا ہو، غزوات میں، سفر میں یا حضر میں، یا ایک لمحے کی آپ کی صحبت اختیار کی ہو، آپ سے کچھ سنا ہو، اگرچہ آنکھوں سے نبی نہ ہو، آپ کو دیکھ، آپ کی آواز کو محسوس کر لیا ہو، آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا ہو، اور تا دم مرگ وہ اسی پہ قائم رہا ہو، وہ صحابی ہے. اس اصطلاح کو جو صحابہ پہ امپلیمنٹ کیا ہے 14 صدیوں میں، کسی ایک نے بھی اس اصطلاح کو کسی منافق پہ فٹ نہیں کیا. او جی وہ جو حضور کا خادم تھا وہ صحیح مسلم میں، اس کو تم صحابی کہتے ہو؟ اس کو 14 صدیوں میں کسی نے صحابی لکھا ہے؟ جی وہ عبداللہ ابن ابی بھی تو تھا، اس کو تو کائنات منافق کہتی ہے، اس کو تو اللہ کے قرآن نے منافق کہہ دیا، اور تم اس کو زبردستی صحابی کہہ رہے ہو. کیا مطلب؟ حلالی ماں کا دودھ نہیں پیا. کیونکہ کوئی حلال کا جنا ہو تو اس کو فرق کرنا آتا ہے نا کہ یہ صحابی ہے اور یہ منافق ہے. اس کو صحابی نہیں کہنا، اس کو منافق نہیں کہنا. اور تم نے سارا کو غلط مدد کیا. اللہ نے مسلمان کو مسلمان کہا، منافق کو منافق کہا، مشرک کو مشرک کہا، کافر کو کافر کہا، جہنمی کو جہنمی کہا، اور تم نے سارا نظام ہی الٹ دیا. جی میں 14 صدیوں بعد میں آیا ہوں، جو پچھلے گزر کے وہ سارے غلط تھے، میں نیا آیا ہوں، میں ٹھیک ہوں. یہ غیرت سے ناشنائی. 28-12 ایک حدیث لینی، باقی چاہے سب اس کے مقابلے میں لے کے ساروں کو اڑا دو، سب حدیثوں کو اڑا دو. کوئی آج تک نہیں بیان کر سکا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت کی ہے حضرت امیر معاویہ کی. رافضی سارے کہیں گے وہ تو شرائط پہ کی تھی. ہم کہہ کے تھک گئے کہ اگر اپنے کوئی دم خم ہے تم میں، کو پڑھے ہو، کسی کے پڑھے ہوئے ہو، اگر کو اپنے باپ کے جنے ہو، تو لاؤ وہ شرائط والی کوئی حدیث، کو صحیح الاسناد روایت لے آؤ. ایک لے آؤ، 2 4 5 10 کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ایک کافی ہوتی ہے. کھرا مال ایک بھی ہو وہ کافی ہے. لاؤ، لا کے دکھاؤ کون سی شرائط تھی. اس سے پہلے تم باغی تاغی جنمی منافق ظالم فاسق لٹیرا سب کچھ کہہ چکے امیر معاویہ کو. تو کیا ایسے بندے کی بیعت خانوادہ رسول میں سے نوجوان آنے جنت کا سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بندے کی بیعت کریں گے شرائط پہ؟ کون سی غلاظتیں کھا کے تم آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہو؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ امام حسن کو تم نے اتنا مجبور سمجھ لیا. امام حسن نے ایک جملہ اپنے منہ سے حضرت امیر معاویہ کے خلاف نہیں نکالا. ہم کہتے ہیں پوری تاریخ اٹھا کے لے آؤ کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کا نام بھی لیا ہو. اے امیر معاویہ، ایک لے آؤ روایت صحیح الاسناد ہو. وہ جب بھی کہتے تھے یا امے کہتے تھے، اے چچا. امام حسن کو امام حسن جب بھی امیر معاویہ کو مخاطب کرتے تھے اے چچا کہہ کے مخاطب کرتے تھے. جاؤ پڑھ لو، آپ روایات پڑھ لو، تمہارے تو رافضیوں کی کتب میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ تم کو گمراہ کرتا ہے اور تم اس کی گمراہی میں ننگے ناچتے پھرتے ہو. جی وہ ٹھیک ہے، جی وہ 28-12 27-4 کدھر جائے گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو، عظیم گروہ کا ہے، مسلمان گروہ کا ہے، جو باغی تاغی ہو، جہنم کی طرف بلانے والا ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم گروہ کہہ دیں گے اور اس سے امام حسن کی صلح کی بشارت دے دیں گے. رجال کشی پڑھو جس میں امام حسن، حضرت امیر معاویہ نے عرض کی حضرت امام حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حسن تم مجھے خلافت دے چکے، صلح کر چکے، لیکن جب تک تم میری بیعت نہیں کرو گے لوگوں کا وام نہیں جائے گا. بصرہ کی مسجد میں رجال کشی، فقام فبایا، پس امام حسن کھڑے ہوئے اور آپ نے بیعت کی. پھر امام حسن قال للحسین، اور پھر امام حسن سے کہا، امام حسین سے کہا کہ جاؤ بیعت کرو. امام حسین نے بیعت کی، اور پھر انہوں نے قیس بن سعد بن عبادہ انصاری سے کہا جو حضرت امام حسین کے لنگوٹیے یار ہیں، اور حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کے بیٹے ہیں، قیس بن سعد حضرت امام حسین کے لنگوٹیے، ان سے کہا کہ بیعت کرو. تو انہوں نے آنکھوں میں امام حسین کو دیکھا کہ یہ تمہارا بھائی کہہ رہا ہے بیعت کرو تو کر لوں میں بیعت. تو امام حسین کے لفظ کے قربان جائیں، ہو علی کا بیٹا وہی یہ بات کرے گا نا
امام حسین نے کہا کہ جب امام حسن نے بیعت کر لی، میں نے بیعت کر لی اور ان کو خلافت دے دی اور ان سے صلح کر لی، تو ہم پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ میرا نرا بڑا بھائی نہیں ہے، انہو امامی، یہ میرا امام بھی ہے۔ امام حسین تو یہ کہہ رہے ہیں، امام حسن بیعت کر رہے ہیں، ان کو خلافت دے رہے ہیں، اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ انہوں نے تو ایک غلیظ لفظ نہیں بولا، اور تم غلاظت کے پلندے ہو، تم ان کے بارے میں گندی گفتگو کرتے ہو، جی انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ کا نام ہی نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، اور اس حدیث میں 2704 میں تو واضح نام ہے۔ آپ کو کہے گا کہ نام کہاں ہے؟ تو حضرت امام حسن کی صلح کس گروہ سے ہوئی تھی؟ وہ جہنم کی طرف بلانے والی اور باغی جماعت کے ساتھ ان کی بیعت کی امام حسن نے، ان سے صلح کی امام حسن نے۔ کوئی غیرت کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ پھر تو یزید کی بھی امام حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی، نہیں کی نا۔ امام حسن نے اور امام حسین نے یہ بتا دیا، علی کے بیٹوں نے معیار قائم کر دیا ہے کہ جس سے ہم نے صلح کر لی ہے اس سے اب جنگ نہیں ہو سکتی، اور جس سے ہم نے جنگ کی ہے اب قیامت تک اس سے صلح نہیں ہو سکتی۔ اور یہ آ گیا مرزا ابو جہل جیلمی، برف خانوی، چکڑالوی، فرنچوی، گالوی، منی گوڈوی، یہ کہتا ہے جی وہ صلح ہوئی تو ٹھیک، وہ معاہدہ ہوا تو تھا بیعت کا، تو میں وہ جو بیعت ہے نا وہ آج منسوخ ہو گئی۔ بھئی تیرا منہ ہے، تیری شکل ہے، تیری اوقات ہے کہ وہ بڑے بیعت کرے اور تو کہ جی میں آج اس کو منسوخ کرتا ہوں؟ رسول اللہ بشارت نے اللہ کے چاہنے پہ ہو، فَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ، اللہ چاہے گا، اللہ نے چاہا صلح ہو اور مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان ہو، تو فیہ باغیہ وہی فیہ باغیہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی۔ یہ حضرت عثمان غنی پہ بھی تان کرتا ہے، گندی زبان بولتا ہے۔ اس کی ماں نے اس کو مناظروں سے منع کیا ہے، اس کی ماں نے یہ نہیں کہا کہ پتر صحابہ پہ نہیں بھونکنا، یہ نہیں کہا اس نے۔ ماں اس کی مجھے وابن لگتی ہے، باپ اس کا مجھے رافضی لگتا ہے۔ بھئی ماں نے مناظروں سے منع کیا ہے، وابی مناظروں سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، تو باپ اس کا مجھے رافضی لگتا ہے کہ اس کتے نے اس کو یہ نہیں سمجھایا کہ بے غیرت آدمی اگر مناظروں سے بچنا ہے تو صحابہ کی توہین سے بھی بچنا ہے، صحابہ کے بارے میں گندی گفتگو نہیں کرنی، لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا، حدیثوں کے نمبر لکھ کے یہ نہیں کہنا کہ دیکھو جی اگر میں گستاخ ہوں تو یہ جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، حدیثوں میں تو ایک جگہ بھی حضرت امیر معاویہ کی مذمت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی محدث نے وہ فہم بیان کیا جو تو کرتا ہے۔ تو پھر کس بات پہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں گندی زبان بولتا ہے؟ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ جل وعلا نے جب اس کائنات کا آغاز فرمایا تو تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، اور جو ان دلوں میں سب سے پاکیزہ دل تھے ان دلوں میں رب تعالیٰ جل وعلا نے میری محبت کو رکھ دیا اور ان کو میرے لیے چن لیا، میرے اصحاب کے لیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت آخری صحابی جو آخری صدی کے آخر میں فوت ہوئے، صدی کے آغاز میں، ان صحابیوں تک تمام صحابہ کرام وہ ہیں جن کے دل رب تعالیٰ جل وعلا نے پاک کر دیے۔ باقی اگر اجتہادی غلطی کی بنا پر حضرت علی المرتضیٰ کے خوارج کے بارے میں اقوال موجود نہیں ہے، کتنے اقوال موجود ہیں خوارج کے بارے میں، کتنے سخت اقوال ہیں، آپ نے تو زندہ جلوا دیا تھا ان کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے عرض کی امیر المومنین آپ ان کو جلاتے نہ، کیونکہ یہ جلانا اللہ کا حق ہے کہ وہ جلنے کا عذاب دے، تو جلوا دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی بغاوت کرے تو اتنی دیر تک اس سے قتال کرو جتنی دیر تک وہ سیدھے راہ راست پہ نہ آ جائے، تائب نہ ہو جائے جب تک۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے قتال کرنے کا، ان کی گردنیں اتارنے کا حکم دے رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی گردن کیوں نہیں اتاری مولا علی نے؟ اگر تم یہ کہو جی وہ شہید ہو گئے تھے تو امام حسن قرآن کی اس آیت کو لے کے اپنے بابا کا مشن پورا کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے جنگ کرنی ہے، حضرت امام حسن صلح کر رہے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ قرآن کو سب سے زیادہ مولا حسن سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو امام حسن حضرت علی کے ہی بیٹے ہیں نا، ان کا خون ہے، ان کے لخت جگر ہیں، ان کے نور نظر ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ان کے نائب ہیں۔
امام حسن نے اس آیت کا جو مطلب سمجھا، اگر وہ باغی، تاغی، جنمی، ظالم، فاسق، لٹیرا، جو تم گندی زبان بولتے ہو، اگر وہ یہ سمجھتے ہوتے تو ان سے جنگ کرتے، چاہے سب کچھ برباد ہو جاتا۔ امام حسین نے کر کے نہیں دکھایا یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں؟ ہم تو امام حسن کو زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں، تم تو ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر ان کا نام لیتے بھی ہو، اگر تمہیں کبھی نام ان کا لینا پڑ بھی جائے تو بوجھل دل سے لیتے ہو، گندی نیت سے لیتے ہو، الجھے ہوئے الفاظ سے لیتے ہو۔ ہم تو امام حسن کا نام سینہ چوڑا کر کے لیتے ہیں، بلکہ ہم امام حسن کو زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیوں کہ حضرت امام حسن کی عمر زیادہ تھی، انہوں نے زیادہ صحبت پائی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو صحبت پانے کے اعتبار سے ہم ان کو زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں۔ تو امام حسن شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، سخاوت میں اعلیٰ تھے، ہر چیز میں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے تھے، شبیہ مصطفیٰ تھے۔ تو حضرت امام حسین نے جو کربلا میں کیا، امام حسن اس سے زیادہ کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ کیوں کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کو ایسا سمجھا ہی نہیں، ایک گندا لفظ نہیں بولا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ بھئی انہوں نے نہیں بولا، تم کیوں بولتے ہو؟ حضرت علی نے کبھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایک لفظ غلیظ یا گندا بولا ہو جتنے یہ بولتا ہے؟ جو سمجھے اس کو آئی ہیں، حضرت علی کو نہیں آئی، حضرت امام حسن کو نہیں آئی۔ حضرت امام حسن کے سامنے سب کچھ ہوا، جس کو بقول تم بغاوت کہتے ہو اور طاغوتی عمل کہتے ہو اور جہنم کی طرف بلا رہے ہو، یہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ کچھ نہیں نظر آیا؟ حضرت علی نے تو ایک لفظ نہیں بولا، فرمایا میرا اور معاویہ کا خدا ایک۔ نہج البلاغہ مطبوعہ تہران صفحہ نمبر 71، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کو دشمن مانے۔ شیعہ اپنی کتاب نہج البلاغہ میں لکھ کہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرا اور معاویہ کا خدا ایک ہے، میرا اور معاویہ کا رسول ایک ہے، میری اور معاویہ کی کتاب ایک ہے۔ اس کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں قاتلین عثمان کو پناہ دیتا ہوں، واللہ میں اس تان سے بری ہوں، اس کو امارت یا خلافت نہیں چاہیے، یہ اس بنا پہ مجھ سے لڑتا ہے کہ میں قاتلان عثمان کو پناہ دیتا ہوں، واللہ میں اس تان سے بری ہوں۔ تو وہ کس نے یہ بات پھیلائی تھی؟ 5000 بندہ، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، کوئی تاریخ پڑھ لو، جو تم پسند کرتے ہو وہ تاریخ پڑھ لو، کہ 5000 بندہ، وہ جو باغی خلافت حضرت عثمان غنی تھا، وہ فے باغیہ، وہ 5000 بندہ حضرت علی کے گروہ میں شامل تھا۔ اگر تم حضرت عمار بن یاسر کو سیدنا معاویہ سے بری نہیں کرتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ طلحہ و زبیر کو کس گروہ نے مارا، کس گروہ نے شہید کیا؟ عشرہ مبشرہ سے دونوں حضرت علی کے گروہ کے بندوں نے شہید کیا نا، تو کیا حضرت علی المرتضیٰ کو اس میں شامل کریں گے؟ نہیں، حضرت علی المرتضیٰ بری الذمہ ہے، اور وہ کہہ بھی چکے، حضرت علی نے کہا بھی کہ میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ حضرت علی نہ بھی کہتے پھر بھی بری الذمہ تھے، کیوں کہ یہ ان کے گروہ کی شرارت تھی نہیں، یہ ان کے گروہ میں وہ بندے شامل تھے جو حضرت عثمان غنی کے باغی تھے، ان کی خلافت کے باغی تھے۔ مرزا ابو جہل جیل میں تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جی ان کی غلطیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تیرے منہ میں سارے پاکستان کے گندے نالوں کا پانی، خبیث آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ عثمان کا آج کے بعد کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عشرہ مبشرہ میں کہے عثمان فی الجنہ، اور ایک دفعہ نہیں کو 18 دفعہ مصطفیٰ نے فرمایا بے تو میں بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے ہاتھ کھڑا کیا، اٹھ کے کہا اشتری تو میں خریدتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا کیا حضور نے کیا بیچا اور آپ نے کیا خریدا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور نے جنت بیچی، میں نے خرید لی۔ اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے خرید چکا حضرت عثمان غنی کی جان کو، اور تم بک بک کرتے ہو کہ جن سے غلطیاں ہوئیں ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ جو انہوں نے یہ جو سیاسی غلطی، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ کو، حضور کے 2 بار داماد کو، جن کا فرشتے یا کریں جو جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، جن کے نکاح میں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ان کے بارے میں اتنی گندی زبان بولنا، یہ گندی زبان ہے۔ کہتا جی میں تو حضرت میرے معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، مطلب اگر میں کہوں کہ تمہاری مرزا جیلمی صاحب آپ کی محترمہ والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ علیہا بڑی لگائی بجھائی کرنے والی عورت تھیں، محلے میں ان کے بہت سارے قصے مشہور ہیں، تو گھر میں ٹکتی نہیں تھیں،
ان کے بارے میں لوگ بڑی بڑی گندی باتیں کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کی والدہ مرحومہ مغفورہ رحمۃ اللہ علیہا، تو یہ کہے گا یار یا مرحومہ مغفورہ رحمۃ اللہ علیہا کہنا چھوڑ، یا ان کے بارے میں یہ جو تو لگائی بجائی اور محلے کی عورتیں کہتی ہیں یا یہ چھوڑ. تو یہ دونوں چیزیں کیسے ساتھ ساتھ چل سکتی؟ لگائی بجائی کرنے والی اور غلط کردار کی عورت جو گھر میں ٹکتی نہ ہو، جس کے بارے میں محلے میں بہت ساری باتیں مشہور ہوں، وہ مرحومہ مغفورہ کیسے ہو گئی اور وہ رحمت اللہ علیہا کیسے ہو گئی؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جو جال میں پھنسانے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ جتنا بندہ زیادہ کرے گا نا. حضرت علی المرتضیٰ کو کیا کہتے تھے؟ آپ جی منصوص من اللہ ہیں، آپ کی خلافت تو خلافت بلا فصل ہے، آپ تو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ خلیفہ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے واقع تحکیم کرنے کی؟ اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کو حضرت مولا علی نے کیوں کہا کہ جی آپ تحکیم والا جو واقعہ رونما ہونا تھا وہ کیوں کہا کہ جی آپ یہ فیصلہ کروا دیں؟ حضرت علی کو تو چاہیے تھا کوئی تحکیم شحکیم نہیں، نہ عمر بن عاص آئیں نہ ابو موسیٰ اشعری آئیں، ان سے جنگ ہوگی. قرآن نے کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ باغی ہیں، میں ان کے تائب ہونے تک ان کی گردنیں اتاروں گا. تو آپ تو تحکیم کے لیے بندے بھیج رہے ہیں. تو وہ جو رافضی تھے، شیعان علی تھے، وہ کتنا حضرت علی کو ان کے مرتبے سے اٹھاتے تھے کہ جی آپ تو منصوص من اللہ ہیں، آپ کی خلافت تو خلافت بلا فصل ہے. اور پھر جب گرانے پہ آئے تو انہوں نے ہی کہا کہ جی علی تو کافر ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم ہی نہیں. اور انہوں نے حکم بنا دیا ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ تو کافر ہو گئے. تو یہ جتنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتا ہے نا، اتنی اس کے اندر غلاظت ہے، اتنا ہی یہ دونوں. یعنی کہ ہم تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم علیہ السلام نہیں کہتے. ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے بھی پوری بات کرتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں جو شریعت کے دائرے میں آتی ہے. اور یہ تو ساتھ علیہ السلام بھی کہتا ہے، پھر ان پہ کیچڑ بھی اچھالتا ہے. یہ وہ جو مثال میں نے دی اس کی ماں والی، تو یہ کہے گا یار یا تو وہ مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ علیہا والدہ محترمہ ماجدہ ساجدہ اس کو چھوڑ، یا لگائی بجائی کرنے والی جو باتیں تو کر رہا ہے جو محلے میں مشہور ہے اس کو چھوڑ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو تو ان کو اپنی فہم کے مطابق جو گندی گفتگو میں الزام دیتے ہو اس کو چھوڑو، یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چھوڑو. یعنی جو گندے جملے تم بولتے ہو حدیث میں کہیں لکھے ہوئے ہیں؟ کہیں بھی نہیں لکھے ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اطلاع دی گئی کیا کہ حضرت عمار بن یاسر قتل ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں. تو اب حضرت امیر معاویہ کو قاتل کیسے کہو گے؟ خود حدیثیں پیش کرتے ہو کہ دو بندے آئے، ان دونوں میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا، وہ کہتا تھا میں نے قتل کیا، اور وہ ان کا سامان لینے کے چکر میں تھے. اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ کا بندہ عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ کے سامنے کہہ رہا ہے تم سامان لینا چاہ رہے ہو اور یہ چاہ رہے ہو کہ ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کے لیے کہ جی میں نے سر اتارا ہے، میں نے سر اتارا ہے، لے لو مال شال جو لینا لے لو، لیکن یہ سن لو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ باغی جماعت قتل کرے گی. اب حضرت عمر بن عاص خود یہ حدیث سنائیں تو وہ اپنی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے گی. اور کوئی سینس بھی ہے تمہارے اندر کہ نہیں؟ وہ بندے جو قتل کرنے کے دعوے دار تھے وہ باغی جماعت کے تھے، اور یہ باغی جماعت وہی تھی جس نے دونوں گروہوں کو نقصان پہنچایا. حضرت علی کے گروہ میں بھی شامل ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں بھی شامل ہو گئے. انہوں نے نقصان پہنچایا ان دونوں گروہوں کو اپنی شناخت چھپانے کے لیے، یہ ان دونوں گروہوں میں. اور یہ کہتا ہے کہ کسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں لوگ اتنے کو وہم کا شکار ہو جائیں، اتنے کو تذبذب کا شکار ہو جائیں کہ کسی بات پہ یقین نہ رہے. مطلب کوئی اگر مقدمہ درج کرائیں قتل کا، دہشت گردی کا، تو وہ کس کی بنیاد پہ کھڑا ہوگا؟ گواہوں کی بنیاد پہ کھڑا ہوگا نا. اور وکیل کیا کرے گا؟ جو مخالف کا وکیل ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ گواہوں کو پیروں کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کرے گا. عدالت کے سامنے گواہوں کا وہ حال کر دے گا کہ عدالت بھی مشکوک ہو جائے، یہ کیسے گواہ ہیں؟ ان کا تو اپنا نہ عقل ٹھیک ہے، نہ ان کا حافظہ ٹھیک ہے، نہ ان کی صحت ٹھیک ہے، نہ ان کو بات کرنی آ رہی ہے، یہ تو گھبرا رہے ہیں، یہ تو کانپ رہے ہیں. تو عدالت بھی کہے گی یہ تو مشکوک لگتے ہیں. اب جس نے اسلام پہ حملہ کرنا ہوگا نا وہ سب سے پہلے صحابہ کرام پہ حملہ کرے گا، کیونکہ اسلام کے گواہ صحابہ کرام ہیں. سب کچھ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو اگر اسلام کو مشکوک کرنا ہے تو سب سے پہلے گواہوں کو پیروں کے نیچے سے نکالنا ہوگا.
اور یہ وہی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں گندگی بھرے، غلاظت بھرے، لیکن یہ نہیں کر سکتا جب تک صحابہ کرام علیہم رضوان کے غلام زندہ ہیں، اہل بیت کے غلام زندہ ہیں۔ اس کی کاوش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ کائنات میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جو 2-3 سال میں ایکسپوز ہوا ہو، بحمد اللہ تعالی جل مجد الکریم 2-3 سال میں اس کی درگت بن گئی، اور 10 سال میں تو اس کو بالکل ایکسپوز اور ننگا کر کے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس نے قادیانیت اور رافضیت اور منکر حدیثیت اور ملحدیت تمام فرقوں کو اپنے پلیٹ فارم پہ جمع کر لیا، ان کی شناخت ختم کر لی، ان کا تشخص ختم کر لیا۔ اب ہم رافضی کو بھی جیل میں کہتے ہیں، قادیانی کو بھی جیل میں کہتے ہیں، منکرین حدیث کو بھی جیل میں کہتے ہیں، غامدیوں کو بھی جیل میں کہتے ہیں، جو اسلام کا دشمن ہے اس کو بھی جیل میں کہتے ہیں، اگر کوئی دین کا دشمن ہے اس کو بھی جیل میں کہتے ہیں، اس لیے کہ ان ساری جماعتوں کا، ان ساری دکانوں کا تشخص ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مرزا کی دکان میں اپنی دکان ضم کر لی، تاکہ اب جس پہ بھی اب کو کہتا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ فلاں رافضی، کبھی ہو گیا کہ ہم کہہ دیں کہ تم رافضی ہو، ورنہ ہم جیل میں کہتے ہیں۔ قادیانی اگر کوئی ختم نبوت کے بارے میں بات کرے تو ہم سمجھ جاتے ہیں، ہم اسے جیل میں کہتے ہیں، کیوں کہ سارے تو اس کے پلیٹ فارم پہ جمع ہیں۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ ہمارے مرزا صاحب تو قادیانیوں کے خلاف بولتے ہیں؟ وہ زارا زرین کہہ رہا ہے کہ یہ اس وقت 1973 کی بات ہے کہ تم کا 77 کی بات ہے کہ تم قادیانیوں کو کافر قرار دے گئے، آج کے دور میں دے کے دکھاتے۔ یہ کیا یہ مسلمان غیرت والا یہ بات کرے گا؟ بھائی کافر تو آج کے دور میں تو آ ان کا تحفظ کر لے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا ممکنہ خلیفہ تو ہو قادیانیوں کا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تو آپ بات کر کے دیکھ لے، تو آج ان کا وکیل بن کے آ جا، جو دعوے ان کے وہ لے کے آ جا، ان کا تحفظ دفاع کر کے دکھا دے۔ تجھے 10 منٹ میں نیلا پیلا کر کے، تجھے گونگا کر کے، چاروں شانے چت کر کے گونگا نہ بنا دے تو پھر کیا نا؟ تو آج ان کا وکیل بن کے آ جا، رافضیوں کا یا قادیانیوں کا۔ تو اللہ رب العزت جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور انہی کی محبت میں مر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ایک جگہ نہیں، قرآن نے 4 جگہ پہ فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیں، ایک حدیث میں کتنے راوی ہوتے ہیں، اور راویوں پہ کیسی کیسی جرح، کچا چٹا کھول کے رکھ دیا اسباء الرجال والوں نے، علم الرجال والوں نے۔ ایک ایک راوی کی توثیق ہے، تکذیب ہے، تدلیس ہے، تدلیس تسویہ، سب کچھ جو حافظہ، قوت حافظہ، اعتدال، اعتماد اور تام و ضبط، کیا کیا صحابہ کرام کے اسماء الرجال والوں نے راویوں کے بارے میں سب کچھ ایک ایک کر کے سارا بیان کر دیا۔ آپ کبھی جا کے مدرسے بیٹھ کے سنیں، یہ کہتے ہیں مولوی کیا کرتا ہے، مولوی کیا کرتا ہے، کبھی کسی مدرسے میں بیٹھے ان کو سنو تو صحیح، ایک عبارت پڑھتا ہے استاذ مدرس اور اس پہ گھنٹوں گفتگو کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے علم و دانش کے دریا بہ رہے ہوں، سمندر بہ رہے ہوں۔ تمہیں کیا پتا، تم کیا سمجھتے ہو مولوی کیا چیز ہے؟ صرف اس لیے مولویوں کو برا کہتے ہو کہ وہ صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہیں، اولیاء کرام کی عظمت بیان کرتے ہیں، اس لیے ان کو برا کہتے ہو، اس لیے لوگوں کو ان سے دور کرتے ہو۔ تم نے کیا سمجھا صحابہ کرام کی عظمت کو؟ اسماء الرجال والوں نے کیسے کیسے ایک ایک راوی کا پورا بایو ڈیٹا، شاید ان کے ماں باپ کو اتنا نہ پتا ہو کہ میرے بیٹے میں کیا عادتیں ہیں، اسماء الرجال والوں کو پتا ہے۔ یہ انہوں نے امت پہ احسان کیا ہے، لیکن بحث کرتے کرتے، جرا کرتے کرتے جب وہ اس راوی پہ آتے ہیں کہ جس کا نام صحابی ہے، اب ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، ہونٹ سل جاتے ہیں۔ کیا ہوا جی، اب کیوں نہیں بولتے؟ وہ پچھلے راوی کا تو سارا کچا چٹا کھولا ہے، ان پہ کیوں نہیں بولتے؟ فرمایا ان پہ رب نہیں بولا، رب تعالیٰ جل وعلا نے کہہ دیا کہ امتحان اللہ فی قلوبہ التقوی، کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کا امتحان لیا اور ان کے دلوں میں تقوی کو پایا ہے۔ تو جن کے دل میں اللہ تقوی دیکھ لے، ان پہ بک بک نہیں کرتے، ان پہ نہیں بولا کرتے۔ تمام صحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عدول ہیں، صدوق ہیں، جنتی ہیں، غیر مجروح ہیں، ان پہ جرح نہیں ہو سکتی، کسی نے کی نہیں، حلالی نے تو کسی نے نہیں کی، تم جو مرضی کرتے پھرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے، اور آپ بھی اپنے بچوں کو اس جانور سے بچائیں جس کا نام مرزا ابو جہل جیل میں ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ
رب العالمین۔